وما أدراك ما هي نار حامية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، خطبات ذریعے اس حوالے نال بیان جاری ہے کہ قیامت قائم ہوئے گی اور جب تک قیامت دے واقع ہون تے ایمان نہ ہوئے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ قیامت پر ایمان دا تعلق عقیدے نہ عقائد اسلامیہ جو ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت پر مومن دا یقین ہو۔ جس طرح قیامت پر ایمان ہے اسی طرح قیامت جزا اور سزا تے بھی ایمان، جنت اور جہنم پر بھی ایمان۔ جہنم ذریعے اللہ تبارک و تعالی سزا دیں گے اور جنت ذریعے اہل ایمان نو جزا ملے۔ اور قیامت والے دن پوری انسانیت مختلف گروہ تقسیم ہوئے گی۔ جن 6 گروہ چوں 4 گروہ اہل جنت ہو اور باقی 2 گروہ اہل جہنم ہیں۔ جنت جانے والا پہلا گروہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب دے جنت عطا فرما، اور جو لوگ بغیر حساب دے جنت جان گے انہاں دے بنیادی چند اوصاف دا تذکرہ جو صحیح البخاری اندر ہے وہ بیان ہو چکا ہے۔ اور دوسرا گروہ اہل جنت دا جو اصحاب الیمین جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف دائیں ہاتھ اعمال نامے نصیب ہون اور بہت ساری نعمتیں جنہوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انعام اور جزا دی صورت جنت عطا کرے گا۔ یقیناً یہ دوسرا گروہ ہوئے گا جو جنت ہی داخل ہے۔ دوسرا گروہ حال جنت تھا کہ جنہاں دے اعمال دا وزن ہوئے گا اور اعمال دے وزن جس دا پلڑا نیکیاں دا وزنی ہوئے گا، بھاری ہوئے گا، نیکیاں زیادہ ہون گیا اور وزنی ہون گیا۔ تعداد اندر بھی
اور اصل بات جو ہے وہ ہے وزن، بھار اندر، کہ جس دے اعمال وزنی ہون گے، بھاری ہون گے، زیادہ ہون گے، وزن دے اندر تعداد نہیں دیکھی جائے گی، وزن دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس تیسرے گروہ نو بھی جنت عطا فرما۔ تو غور کریے، ایک بات یہ واضح ہوتی کہ قیامت والے دن اعمال نو تولیا جائے، وزن ہوئے گا، اور اس دے بارے قرآن پاک دی کئی آیات کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس دے اعمال بھاری ہون گے، یعنی اسلام دے اندر مطلوب جڑی چیز ہے وہ کثرت اعمال نہیں، بلکہ اصل چیز جڑی مطلوب ہے وہ اعمال دا وزن، اعمال دا حسن، اعمال دی خوبصورتی اور معیار۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن اعمال، کہ کیڑا بندہ ہے تواڈے جو جڑا آسن اچھے خوبصورت عمال کر دے، کہ تواڈے جو آسن عمل کرنے والا کون، یعنی کثرت یا تعداد نہیں دیکھی جائے گی، اس دا حسن، جمال، خوبصورتی اور وزن دکھایا جائے، اور یقیناً اعمال دے اندر وزن محمد رسول اللہ دی سنت نال ہی پھیل، وگرنہ اس اعمال دا کوئی وزن نہیں ہوئے۔ تو قرآن پاک اس آیت تو بات واضح ہوتی ہے کہ اعمال دا وزن ہوئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس دے اعمال دا وزن ہلکا ہو جائے گا، تھوڑا ہو جائے، ایسے لوگ حاویہ اندر ہوں، یعنی جہنم دے اندر ہو، تو گویا اعمال دا وزن ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہ دے اعمال دی کثرت ہوئے گی لیکن وزن نہیں ہوئے۔ صحیح البخاری اندر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ ایک بندہ آئے گا جیڑا جسم دے لحاظ نال موٹا تازہ ہوئے، بڑا بھاری وزن ہوئے، ظاہری طور تے جسامت دے لحاظ نال بھاری بھر ہوئے، وزنی انسان نظر آئے، لیکن جدو اللہ دے ترازو ہی رکھیا جائے گا، اس میزان ہی رکھیا جائے گا، تو اس دا وزن مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں ہوئے، کیونکہ اس دے اعمال دے اندر وزن ہی نہیں، جسامت ہے لیکن وزن موجود۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اعمال کثرت لحاظ نہ، یہ حدیث بھی صحیح البخاری وغیرہ، اتنے کثرت ہوئے گی اعمال کہ بعض لوگوں کو تہامہ پہاڑ دے برابر وزن، یعنی اعمال ہو، مکہ مکرمہ دے آس پاس جنہیں پہاڑ نے، انہ دے کنکر اور ذرات دے برابر اس دے قول اعمال ہو، تعداد دے لحاظ میں، لیکن جدو اللہ دے اعمال وزن جو رکھیا جائے گا، ترازو رکھیا جائے گا، تولیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال نو اس طرح سمجھو کہ سیاہ خاک بنا کے اڑا دے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہوئی۔ تو قیامت والے دن فیصلہ وزن دی بنیاد پہ ہوئے گا، ایک ایسی اصولی بات، اور غالباً اہل السنہ اہل الحدیث مسلک دا نچوڑ اور جان بات کہ قیامت والے دن فیصلہ وزن دی بنیاد پہ ہوئے گا، کثرت دی بنیاد پہ نہیں، وزن دی بنیاد۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو ایک صحابی رسول بھی ایسا نہیں جس نے سوال کیتا ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کس طرح تولیا جائے؟ اعمال دا تے جسم نہیں، جسامت نہیں، انہوں نے تولیا کس طرح جائے؟ ساڑھے عقل تسلیم نہیں کر رہے۔ آج اس دور دے اندر جو سائنسی ایجادات دی انتہائی عروج دا دور، جس دور دے اندر بارش دی تیزی، ہوا دی تیزی، زلزلے دی رفتار، بخار دی شدت، ایک ہی چیز ناپیا جا سکتا۔ اس دور بہت سارے ایسے لوگ جنہیں ان احادیث صحیحہ دا اور متواتر احادیث دا انکار کی کہ اعمال و تولیا کس طرح جائے گا جدی جسامت۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وچوں ایک صحابی نے سوال نہیں کیتا اس واسطے کہ محمد رسول اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ ضروری نہیں کہ بات مشاہدے چاہ جائے، سمجھے چاہ جائے، عقلے چاہ جائے پھر ہی قبول کی دی جائے۔ ایسی احادیث صحیحہ اور قرآنی آیات جو میرے اور تواڈے عقل سوچ دے خلاف ہو، انہوں نے قرآن دی آیت اور رسول اللہ دی حدیث سمجھ کے انسان ایمان رکھے۔ وقت آئے گا، آج نہیں تو کل، 100 سال بعد، 200 سال بعد، بہت ساری ایسی آیات و حدیث نے جنہیں آج تک عقل دے خلاف سے، لیکن آج سائنسی ایجادات نے، اصحاب عقل نے انہوں نے سچ کر دکھایا۔ تو جیڑی آیت اور حدیث سمجھ نہ ہے، اگر نہ ہے، آج بھی نہ ہے، 1000 سال بعد بھی سمجھ نہ ہے، لیکن عقل دی بنیاد تے رد کرنا مسلمان دا شیوار۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ دی ذات تے ایمان تے نہیں لیا، اس نے اپنے عقل تے مشاہدے تے ایمان لیا۔ مثلا اسی اس وقت مسجد حال اندر موجود، کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ باہر مسجد تو کوئی حادثہ پیش آ، تو تہاڈے جو سارے لوگ یہ بات سن کے کہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حادثہ یا ایسی کوئی صورت پیش ہوتی تھے سانوں بھی کوئی آواز یا کھڑک محسوس ہو، لہذا یہ کہنے والا، یہ بات پہنچانے والا، یہ خبر دینے والا غلط کہہ رہا ہے۔ اور اس مسجد کی حال چو سارے لوگ اس کی بات کا انکار کریں، لیکن ایک بندہ اٹھ جائے، باہر چلا جائے، اپنی اکھاں نال دیکھ کے آئے کہ واقعی جو آدمی کہہ رہا سی سچ کہہ رہا، واپس آ کے سانو خبر دے کہ جو یہ آدمی کہہ رہے سچ کہہ رہے، واقعی چاہے آواز سانو آئی ہے یا نہیں آئی، ساڑھے تک وہ کھڑک پہنچے ہے یا نہیں، لیکن واقعہ اس طرح ہو چکا ہے جس طرح یہ شخص کہہ رہا ہے۔ تو سارے حال والے، مسجد والے لوگ سارے من جا، تو بتلاؤ اس نے اس بندے دی بات کو تسلیم نہیں کیتا جس نے آگے پہلے خبر دیتے سے۔ انہاں تا اپنے مشاہدے، اپنے جا کے دیکھنے نو، اپنے جو ایک بندہ یا سارے بندے باہر جا کے دیکھ کے تسلیم کرن، قبول کرن، اس بندے دی تکذیب ہو گئی، وہ بندہ جھٹلایا گیا ہے جس نے آگے خبر دیتے سے۔ تو ساں اپنے مشاہدے، اپنی آنکھ نو، اپنے ویکھن تے ایمان لے آندا ہے، اس بندے دے کہن تے ایمان نہیں لے آندا۔ جے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما، جو قرآن کہے، جو حدیث کہے، اگر بات سمجھ نہ آئے، عقل چ نہ آئے، اگر تسی عقل نہ سمجھ کے مشاہدے لے آ کے مانو، تو گویا رسول اللہ دی بات تسا تسلیم نہیں کی، تسا تے اپنے عقل نو تسلیم کیتا ہے، اپنے مشاہدے، اپنی سوچ نو تسلیم کیتا ہے۔ لیکن اسلام دا، ایمان دا آغاز الذین یؤمنون بالغیب تو ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ جو فرمان، جو آپ کی زبانیں پر جملہ نکل جائے، چاہے وہ تعلق ایمانیات نہ، لیکن رسول اللہ نے فرما چھوڑ، عقل آئے نہ آئے، اس کو تسلیم کرو اس واسطے کہ محمد رسول اللہ دی رسالت ایمان دا تقاضا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہون گیا جڑیاں تواڈے مشاہدے دے بالکل برعکس نے، سمجھ نہیں آ سکنی ہے، لیکن رسول اللہ دی زبان ایمان رکھنا ہوئے گا تاکہ آپ کی حیثیت واضح ہو جائے کہ جو کچھ محمد رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں وہ حق و ساتھ۔ 20 صحابہ کرام دے ایمان تسی اندازہ کرو، حیران ہوندہ ہے بندہ صحابہ کرام دی حیثیت، کیفیت، ایمان ہوتے
کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، جبریل آسمان تو آ گئے، جبریل علیہ السلام بول رہے، قرآن کریم دی تلاوت جاری، وحی الہی دی تلاوت ہو رہی، نبی علیہ السلام سن رہے، اسی اجتماع آپ دی مجلس اندر ہی صحابہ کرام بھی موجود، تو جس طرح جبریل دی آواز رسول اللہ نو آ رہی، اسی طرح آواز صحابہ نے بھی آنی چاہیے تھی۔ دیکھو ایک کو اجتماع، ایک کو جگہ، ایک کو بیٹھک، ایک کو حجرہ، ایک کو صف، ایک جگہ دے 4 5 10 افراد موجود، جبریل آسمان تو آ گئے، وہی دا سلسلہ جاری ہو، جبریل آیات الہیہ دی تلاوت کر رہے، کسی صحابی نو آواز نہیں آ رہی، رسول اللہ نو آواز آ رہی، آپ سن رہے ہیں، صحابہ نہیں سن رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو جبریل اٹھ کے واپس چلے گئے، تو نبی علیہ السلام فرما دے کہ میرے کو جبریل آیا، اے آیات سن آگے، میں سنیا نے تسا نہیں سنیا۔ کسی صحابی نے زندگی بھر اعتراض نہیں کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت جبریل آئے، کس طرح جبریل آئے، کس طرح قرآن پڑھے ہے، وہ دی آواز تو ہنو ساڑی موجودگی آواز سنائی دی، آسان نہیں سنی، لیکن صحابہ کرام نے اعتراض کیوں نہیں کیتا؟ اس واسطے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا ان دی زبان تے ایمان شاہ، مشاہدے بات آئے نہ آئے، عقل آئے نہ آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بارے ہو، بعد میں جبریل علیہ السلام آن دے اور فرما دے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ نو میرا سلام کہہ دے، رسول اللہ فرما دے میرے پاس جبریل ہے اور تو سلام کہہ رہے، اما جی فرما دے یا رسول اللہ تو تے نظر آ رہے، پھر سان تے نظر نہیں آ رہے، اسی تو انہوں دی بات نہیں سن رہے، لیکن ایمان سی صحابہ کرام، گویا پورے دا پورا دین رسول اللہ کس طرح عقل تسلیم کرتا ہے کہ آسمان دا دروازہ کھولے اور ایک فرشتیاں دے جتھے اندر جبریل علیہ السلام دے نزول ہوئے اور رسول اللہ دے سارا قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوئے، 23 سال دے عرصے دے دوران صحابہ کرام نو ایمان قبول کرن کے واقعی آسمان تو آیات آئیاں نے، جبریل آئے، صحابہ کرام نے ایمان کیوں لے آندا ہے؟ اس واسطے کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے جدو آپ دی نبوت رسالت ایمان اصل چیز ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت ایمان لے آیا جائے، جدو آپ رسول مان لیا جائے اس تو بعد کوئی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ دی زبان تے وچوں نکلے ہوئے جملے تے بندہ شک دا اظہار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان دے اسی درجے تے پہنچ کے چکے سا، کسی نے سوال نہیں کیتا یا رسول اللہ نماز کس طرح تولی جائے گی، روزہ کس طرح تولیا جائے گا، زکوٰۃ کس طرح تولی جائے گی، حج کس طرح تولی جائے گی، اقوال کس طرح تولے جان گے، اعمال کس طرح تولے جان گے، کوئی ظاہری صورت نہیں، کوئی جسامت نہیں، بس اللہ دی قدرت تے ایمان ہوئے کہ اللہ ان اعمال نو صورت دے تو اس دی مرضی، جسامت عطا کر کے تولے اس دی مرضی، صرف اقوال و افعال نو تول لے او دی مرضی۔ مومن دا ایمان ہوئے گا کہ اجسام نو بھی تولیا جائے گا، اقوال نو بھی تولیا جائے گا اور اعمال نو بھی تولیا جائے گا، بغیر شک شبے دے ایمان ہوئے، کیونکہ قرآن پاک نے اس غیب تے عقیدے نو اس انداز بیان کیتا ہے، فرمایا مت سوچنا کیویں تولیا جائے گا، الوزن یومئذ الحق، قیامت دا تول اور وزن حق، او دے کوئی شک شبہ نہیں، تول ہوئے گا وزن دا ہوئے گا، وزن ہوئے گا تول ہوئے گا، اعمال نو تولیا جائے، اعمال بھاری بھی ہوں گے، کچھ اعمال دا ایک پلڑا جڑا ہے گناہاں والا وہ ہلکا ہوئے، وزن اعمال ہمیشہ جڑا ہے وہ نیک اعمال وزن ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ساڑھے کو عموماً عادت ہوتی کہ جس بندہ فوت ہو جائے وہ دی میت نو اٹھائیے تو میت جناب بھاری ہوئے تو اسی آنے بڑا کوئی گناہگار ہوئے گا جی دی میت اینی وزنی نہیں بھاری، تو جے اس دے وزن نہ ہوئے ہلکا میت ہوئے تو محسوس کرنے اور کہنے بڑا کوئی نیک اے دی تنبیج وزن ہی کوئی، یعنی قیامت نو وزن چاہیے دے اے تھی وزن مکائی بیٹھے نیک بندے، ادھا دے وزن ہی کوئی نہیں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جدو فوت ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی میت نو اٹھایا، جنازہ جا رہے، صحابہ نے میت نو اٹھایا،
صحابہ کرام رضوان میت کو اٹھا کے پتا کی کہندے یہ میت تے وزن ہی کوئی او میت ہلکی ہون وجہ تو پریشان ہو اسی بھاری ہون تو پریشان ہو کہ فلاں دی میت بڑی بھاری سی بڑا کوئی گناہ ہونا ہے بڑے کوئی کرتوتی ہے بڑا کوئی سیاہ کار آدمی ہے بڑا گناہ گار آدمی دی میت بڑی بھاری ان ساڑا تصور یہ آ کہ جے گناہ ہون تے وزن ہوتا ہے تے وزن کس دا ہوتا ہے اما گناہ دا تے وزن ہے گناہ تے نہیں عمال تے صالح دا وزن صحابہ پریشان ہو گئے کہ ساتھ دی میت دا وزن نہیں بالکل ہلکا لہذا لگ دے کہ ساتھ کول عمال دی پونجی تھوڑی عمال صالحان تاں وزن نہیں تاں میت بھاری نہیں صحابہ کرام یہ بات رسول اللہ تک پہنچے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کہ سیاسات تے بارے کیسی بات کہہ رہے یہ دی موت تے اللہ دا عرش بھی ہل گئے اور تسی کہہ رہے ہو اس دے عمال دا وزنی کوئی نہیں دی جسم دا وزنی کوئی نہیں میت دا وزنی کوئی نہیں فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ یہ دی میت نو اللہ دے فرشتہ نے کندہ دیتا ہے تاں تو ہنو اس دا بھار محسوس نہیں ہو رہا او دا وزن تے فرشتہ نے اٹھایا ہوا ہے ان اتنے اعمال نے کہ دی میت دا وزن فرشتہ نے اٹھایا ہوا ہے تو وزن قیامت والدن اجسام دا بھی ہوئے گا اقوال دا بھی ہوئے گا اقوال دے بارے بھی صحیح البخاری دی آخری حدیث معروف ہے کہ کلمتان حبیبتان للرحمہ ثقیلتان فی المیزان دو کلمے اللہ جو بڑے پیارے نے اور وزن بڑے بھارے خفیفتان علی اللسان زبان انتہائی حلقے معمولی جائے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اس طرح دی بہت ساری حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ اقوال ایسے نے جنہ دا وجناب جڑے ساری زمین و اسمان دی فضانو پردے دے رہے انہاں دا وزن اتنا ہوتا ہے عمال دا اقوال دا فعال دا تو گویا اس باس تو باپ پیچھے پیچھے چلتے جڑی بات سمجھانا چاہتا کہ قیامت والے دن تولے جان گے عمال یہ تیسرا گروہ ہے جس نے جنت جان یہ دے عمال نو تولے جا رہے وزن ہو رہا ہے ہن جدوں وزن ہو رہا ہے ترازو لگے ہوئے ہے میزان لگے ہوئے ہے یہ دے وچ ان بندیاں دے عمال رکھے جا رہے ہن دسو انہاں دی لوگوں دی کیفیت حالت کی ہوئی بغیر حساب دے جنت دے جان والے جا چکے اصحاب الیمین جنت وال جا چکے انہیں دے تولن دا وقت آ رکھو انہاں دے عمال دا وزن کرو ہن وزن جدوں ہوئے گا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتوزن الحسنات والسیئات گناہ بھی اور اچھے عمال بھی تولے جان فمن رجحت حسنات ہو علی سیئات جس بندے دیاں اچھائیاں اچھے عمال نیک عمال وزنی ہو گئے بھاری ہو گئے گناہوت غالب آ گناہاں والا پلڑا اتان اٹھ گیا اور نیکیاں والا پلڑا تھوڑا جیا فرمایا مثقال حبہ ایک رائی برابر ایک دانے برابر اگر وزن توڑا نیکیاں والا زیادہ ہو گیا دخل الجنہ اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما مثقال حبہ اس حدیث نے ذرا غور کی اور اپنے انداز اپنی سیرت اپنے کردار اور اپنے معاملات غور کی مثقال حبۃ فیصلہ کس نے ہونا ہے مثقال حبہ ہاں جدیاں نیکیاں دا پلڑا بہت وزنی ہو جائے اٹھے ہی کوئی نہ یقیناً جنت جائے لیکن جدوں ترازو لگایا جا رہے فیصلہ کس بنیاد تے ہوئے گا کتنا بھارا ہوئے ابھی تو ایک سوال ہے نا کہ وزن کتنا زیادہ ہو دو جو پلڑے نے گناہاں دے ایک نیکیاں کتنا زیادہ نیکیاں ہون تے بندے جنت لگے پلڑا زمین تو اٹھے ہی نہ یا کچھ تھوڑا بہتا فرق ہو جائے تو رسول اللہ نے اس فرق نو واضح کیتا ہے فرمایا مثقال حبہ ایک رائی ایک دانے دے برابر اگر نیکی والا پلڑا تلے نو چک گیا یا غور کرو بعض دفعہ تسی دکاندار کو کوئی چیز خریدے ہو نا تے اس دے پلڑے وہ تھوڑا جیا چھکاؤ کر کے تھوڑی چیز تو زیادہ دینے کو شکار تاکہ گاہک دا دل لگ جائے اور دکاندار دے بارے محبت پیدا ہو جائے
کہ اچھا سودا تولدا ہے، صحیح تولدا ہے، پورا تولدا ہے، بلکہ تھوڑا زیادہ دیندا ہے، احسان کردا ہے، نیکی کردا ہے، خیر اس دے ہاتھ خیر اللہ نے رکھی، وہ تھوڑا جہا زیادہ تول کے دے، ذرہ برابر اگر تھوڑا نیکیاں والا پلڑا ایک دانے برابر رائی برابر ایویں جھک گیا، دخل الجنہ، اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دے۔ اس حدیث تے غور کر کے جڑی بات سمجھنے والی ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی نو حقیر نہ جانے آج، نیکی کسے نیکی نے معمولی نہ سمجھا آج، معمولی سمجھ کے چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑ نہ دے آج، یہ تے بڑی معمولی جے نیکی یہ چھڑ دے یہ تے کیوں ہو جائے گا۔ اسی بہت ساری نبی علیہ السلام دی سنت، آپ دے طریقے، آپ دی حدیث اس گمان خیال چھوڑ بیٹھنے آ کہ سنت ہی کیڑی فرض کیڑی ضروری اس تو بغیر بھی گزارا ہو جانا۔ مثلا کوئی شخص مسواک ہی نہ کرے کہ نماز تو ہو جاندی ہے، کوئی مسئلہ وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے، تے ضروری نہیں کہ ان بندہ ہر صورت مسواک، کوئی شک نہیں، فرض نہیں، ضروری نہیں، واجب نہیں، وضو بھی ہو جائے، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن جتنی لذت، جتنا سکون، جتنی حلاوت، جتنا خشوع و خضوع، ثواب و درجات اضافہ مسواک دے نال منہ صاف کرن تو بعد نماز دی لذت آئے گی، وہ مسواک تو بغیر نہ اجر ملے گا، نہ ثواب ملے گا، نہ انہی لذت، نہ انہی سکون ملے گا۔ جتنا زیادہ سنت نال توجہ ہے، جتنا زیادہ خشوع ہے، جتنا سوار کے وضو کرو اتنا ہی اللہ تعالیٰ تھوڑی نماز خشوع و خضوع بھی ڈال دے گا، انہا اجر بھی بڑھے گا، ثواب بھی بڑھے گا، فیصلہ تے ایک ذرے تے ہونا ہے نا قیامت۔ اس کدے خیرہ سے نیکی کرو نا، اس لالچ، اس خیرہ سے کہ ہو سکے دے یہی نیکی قیامت والے دن میرے اعمال نامے دے جھکاؤ دا سبب بن جا، یہی نیکی میرے جنت داخلے دا سبب بن جا۔ اس طرح بہت ساری مثالہ احادیث موجود۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جا رہا ہے راستے دے گزر رہا ہے، ایک درخت ہے، وہ دی ایک ٹہنی، ایک شاخ رال راستے ال ودی ہوئی ہے، بڑی ہوئی، جیڑا گزر دے وہ دے منہ نو لگ جاندی۔ اس بندے نو خیال آیا بجائے اس دے کہ اے ہر بندے تکلیف دے وے، ہر بندے نو جناب رکاوٹ بنے، انہوں جھکنا پہ، انہوں سیٹ تو گزرنا پہ، انہوں تکلیف دے، انہوں کٹ کیوں نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نے اور بھی کہیں آ رہا ہے سر، جا رہا ہے سر، کسے توجہ نہیں کی تھی، وہ جناب شاخ اتاں کی تھی گزر گیا، تھلے کی تھی گزر گیا، سیٹ کی تھی گزر گیا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پرواہ۔ ایک بندے نے سوچیا ہر بندے نو جو تکلیف دے رہی، کیوں نہ اس رکاوٹ نو ہٹا دیتا جائے، کیوں نہ ایک لمحہ میں روک کے اس نو کٹ چھٹا تاکہ نہ من تکلیف پہنچے نہ بعد آن والے تکلیف پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ٹہنی نو کٹیا، اللہ نے اسی نیکی دے بدلے اس نو جنت عطا فرمایا۔ شہری طور تے بڑی چھوٹی ہے، راستے تو کوئی تکلیف دے چیز اٹھانا، کانٹا دیکھ لو، کوئی روڑا دیکھ لو، کوئی پتھر دیکھ لو، جڑا کسی نے تکلیف دے رہا، نقصان دے رہا، بجائے اس سے کہ خود رکاوٹ بن جائی، زمین تے قبضہ کر لی، سڑک تے قبضہ کر لی، گلی تے قبضہ کر لی، اور جناب دوسرے نے رکاوٹ بنی ہے، دوسرے نے تکلیف دے ہے، پریشان کری۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اپنے مکان دے چھت تے چار دیواری اور دوسری منزل بنان تو منع فرمایا اس وقت تک جب تک اپنے پڑوسی نو اعتماد نہ لے، فرمایا دی ہوا نو نہ روکے، انہوں تکلیف نہ دے، اس نو دکھ نہ پہنچائے۔ نبی علیہ السلام تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کتنی آئے حکمتان، فرمایا ایسے مکان دے چھت تے نہ سوئے جیدی چار دیواری نہ ہوئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا کسی اپنے چھت تے چڑھ گئے کسی گھر وال جھانکدا ہے، اگر وہ جواب پتھر مارے اس نے کوئی گناہ نہیں، کوئی ادھتے قصاص نہیں، انہوں اپنے غیرت دا مظاہرہ کیا۔ اس طرح دی بے شمار حدیث نیکی نو معمولی مت چال۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ جدو گھر رات میں تسی آؤ، گھر وچ بندہ آندا ہے، ماں بہن بیٹی بیوی بستر بچھا کے رکھ دی۔ اور سنت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بستر نو جھاڑ لوے، ایک دفعہ تو کپڑا مار لے، جھاڑ کے سو جائے، لیٹ جا۔ لیکن یاد رکھیے ایک بندہ ہے، بلب پل رہا ہے، ٹیوب جل رہی، سامنے بستر بچے ہے، کوئی موزی شے اس دے اتے نہیں نظر آ رہے، کوئی کیڑا مکوڑا نہیں، لیکن صرف اس ارادے و نیت نال کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بستر نو چھاڑ کے سویا کرے، ہو سکتا ہے یہ عادت پڑ جائے، کل اندھیرے چاہے، کل ایسی صورت چاہے کہ بجلی بند ہوئے، ایسی صورت چاہے کہ گھر اندھیرا ہوئے، تو کوئی موزی چیز، کوئی کیڑا جناب بستر تے چڑھیا نہ ہوئے، انہوں تکلیف نہ پہنچا دے۔ اگر یہ سنت تے عمل کرن دا عادی بن جائے، روشنی ہوئے، اندھیرا ہوئے، آئے اپنے بستر نو جھاڑے، نیکین معمولی نہ جانے، ہو سکتے اللہ دے بدلے او دا مال نامہ جھکا دے، اللہ اس نے جنت عطا فرما۔ بہت ساری سنن ایسی آت جن سا معمولی سمجھ کے چھوڑے، کوئی گل نہیں، معمولی سن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے ہاتھ نال چکنائی لگی ہوئے، کوئی چیز کھا دیئے گھی والی، تیل والی، چکنائی ہو دے ہاتھ نو لگی، بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے، اور نبی پاک فرماتے نے کوئی چیز، کوئی کیڑا اس چکنائی تے آ کے او دے ہاتھ نو کوئی جسم دے سن تکلیف پہنچا دے تے میں محمد اس بندے تو بریاں، میرا ادھر کوئی تعلق نہیں، میرا ہوندہ تے ہاتھ صاف کر کے سو۔ فرمایا میرا ہوندہ، میرے نال تعلق ہوندہ، میرے نال محبت ہوندی، میرے نال پیار ہوندہ، میرا متبع ہوندہ، میرا مطیع ہوندہ تے ہاتھ دے ہوتے چکنائی لا کے کدے نہ سوندہ، کیونکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، میں اس نے ایک طریقہ سمجھا چھوڑے ہے، ایک حدیث تے غور کی، اس طرح دیئے بیشیوں حدیث، وہ حدیث بھی مشہور کہ نبی علیہ السلام نے ایک عورت نو اس وجہ تو بخشیا، اس وجہ تو معاف فرمایا کہ اس نے پیاسے کتے نو پانی پلایا، اور کتے نو پانی پلانا تو کہتے قرآن دی نہیں آیا با کتے نے جا کے پانی پلاؤ، لیکن ایک وقت، ایک خاص وقت کنویں دے کول عورت گئی ہے، پانی پیتا ہے، قریب ہی پیاسا کتا مر رہا ہے، وہ دی زبان نکلی وہ مر رہے، اس نے رحم آ گیا ہے، ترس آ گیا ہے کہ اللہ دی مخلوق ہی ہے نا، چلو انہوں پانی پا دے۔ اس نے اپنا دوپٹہ لٹکایا، وہ دے نال پانی جناب لگیا، اس نے وہ نچوڑیا، وہ دے منہ اس نو سکون ملے ہے۔ اللہ نے اس عورت نے زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے اس نیکی دے بدلے اس عورت کو جنت عطا فرمائی۔ تو یہ مطلب ہے کہ نیکی حقیر نہ جانو، معمولی نہ جانو، کیونکہ مثقال حبہ فیصلہ تے ہونا ہے ذرہ برابر، ذرہ برابر اگر نیکی بڑھ گئی اللہ جنت عطا فرما۔ تھوڑا جا ثقیل ہو جائے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، ذرہ برابر نیکی بڑھ جائے اور اس خیال سے کنیاں سنتا چھڑ اے تے سنن نے معاملات دے حوالے نال، عبادات دے حوالے ذرا غور کرو، کنیاں سنتا نے معروف سنت رفع الیدین بہت سارے لوگوں کو اسا چھڑ دیا اس وجہ تو ویکھیا ہے، اور اس قسم دے سوالات یقیناً وہی بندہ کرتا ہے جس بندے نو قیامت دے کامل ایمان نے، یا قیامت کی کیفیت نہیں جان، یا قیامت دے والے دن جنت دے داخلے دے اور سرائے اسباب تے غور نہیں کرتا کہ کس نیکی دے بدلے جنت دے جانے کتنے، یہاں ویکھو اس نو دعوت دو، پیغام دو، رفع الیدین کر لیا کرو۔ نماز نبی علیہ السلام دی سنت، نماز دی زینت، نماز دا حسن، نماز جمال، کہ نبی علیہ السلام دی بے شمارہ حدیث نے، محدثین اس موضوع تے کتابہ لکھیاں اور منکرین رفع الیدین دا رد کیتا ہے اور اس نو سنت نو ثابت کیتا ہے اور اس تے عمل کیتا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے، تابعین نے، محدثین کرام نے بے شمار دلائل دے لو، دلائل سن کے پتہ جواب کی گئے ساڑھے علم میں رسول اللہ نے کیتا ہے۔ دیکھو یہ بھی بڑی جسارت دی گل ہوگی اور یہ بڑی حوصلے دی بات ہوگی کہ بندہ مومن ہو کے، مسلمان ہو کے کہے کہ رسول اللہ نے کیتا ہے ساڑھے علم میں یہ سنت رسول اللہ دی، لیکن نہ بھی کریے تو نماز ہو جاندی، نہ بھی کریے نا تو نماز ہو جاندی۔ اے جرت دی بات، یعنی نیکی نو حقیر جان، نیکی نو معمولی سمجھ، نیکی نو تو بے کرنا، سنت دی پرواہ نہ کرنا، اس تو بغیر بھی نماز ہو جاندی۔
بھلا کوئی انج دی حدیث پیش کرو گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ رفع الیدین تو بغیر نماز نہیں ہوتی، اس تو بغیر بھی ہو جاندی۔ بندہ اور سوچے ایک تو ہے مسئلے دی شرعی حیثیت کہ اس تو بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ تو ایک بات ہی الگ ہے۔ لیکن بندہ سوچے کہ بندہ نماز پڑھ رہے، ہاتھ بھی نال لے، ہاتھ بھی نال لے، دونوں اللہ جی رحمت صحت مند بھی نہیں، ٹھیک بھی نہیں، نال بھی نہیں، اتاں بھی ہوندے نے، تھلے بھی ہوندے نے، نماز پڑھ بھی رہے، رکوع تے جا بھی رہے، ہاتھ بھی نال لے، تے جے اتاں کرے تے اللہ 10 نیکیاں دے چھوڑے تے دا حق بندا ہے پا پوچھے با اس تو بغیر نماز ہوندی ہے یار، با تینوں وزن چکنا پینا، یہ دے واسطے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تینوں مسجد وچ الگ ٹائم دینا پینا، یہ دے واسطے کوئی تینوں الگ مشقت اٹھانی پینی، ہاتھ جو نال رکوع تے بھی جا رہے ہیں تے جے اینج ہاتھ اتاں کرے تے تن 10 نیکیاں نب جان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا ایک واری رفع الیدین کردہ اللہ نو 10 نیکیاں عطا فرمائے، یہ 10 نیکیاں مل جان تے فیصلہ کتنیاں نیکیاں تے ہونا ہے؟ مثقالا حبہ، ذرہ برابر، ایک رائی دانے برابر نیکی ود گئی، ایک نیکی نے تھوڑا جائیں جھکنے اللہ نے جنت عطا فرمائے۔ تے رفع الیدین دیئے تے 10 نیکیاں نے روزانہ بے پرواہی نال ہر رکوع تے جان لگے 10 نیکیاں ضائع، پھر رکوع تو اٹھن لگے 10 نیکیاں ضائع، پھر 2 رکعت پڑھ کے تیسرے قدر اٹھتے ہیں سنت رسول جناب چھوڑ کے 10 نیکیاں پھر ضائع۔ تے اگر حساب کریے اس حدیث دی روشنی اندر تے صرف 5 وقت دیے فرائض دی رکعات اندر بندہ 43 مرتبہ رفع الیدین کردے اور 430 نیکیاں اللہ عطا فرماتا، 24 گھنٹے آج 5 نماز صرف فرض سنتا الگ نے، نوافل الگ نے، وتر الگ نے، تہجد الگ نے، صرف فرائض 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء 2 فجر، صرف 17 رکعات فرائض دے اندر جیڑا بندہ رفع الیدین کر لے باقاعدگی نال 430 نیکیاں نصیب ہوندیاں نے، تے فیصلہ کس تے ہونے؟ مثقال حبۃ دخل الجنہ، جیدی ذرا برابر نیکی ود گئی اللہ اس کو جنت دے گا۔ جدو رکوع تے جان لگیا کرو، سوچیا کرو، ہو سکتا ہے قیامت نو رفع الیدین علی نیکی ہی ود جائے اور اللہ دے بدلے ہی من جنت عطا فرما۔ اس قسم دے بہت سارے واقعات موجود۔ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ دے بارے چنان دے بہت بڑے محدث نے، انہاں دے شاگرد نے اپنے استاد امام زرع رحمت اللہ علیہ خواب دے اندر دیکھے، خواب دے اندر چوتھا آسمان ہے اور چوتھے آسمان تے فرشتے پیچھے کھڑے، اور امام زرع رحمت اللہ جماعت کر امام نے شاگرد بڑے حیران ہوئے، خواب تمام صحیح سنت دے خواب صاحب ہے، پوچھ دینے استاد جی اتنا رتبہ اتنی شان اور مقام موت تو بعد اللہ نے بخشی ہے کہ چوتھے آسمان تے فرشتے تسی امام بن گئے ہو، کوئی خاص تو اڑا وصف، کوئی خوبی، کوئی عمل جیدی وجہ تو اللہ نے انعام بخشی ہے؟ امام زرع پتہ کی جواب فرمایا خواب، فرمایا میں رفع الیدین تو بغیر کدے کوئی نماز نہیں سی پڑھی، اللہ نے او دی وجہ تو رتبہ عطا فرمایا۔ سیدنا بلال دے بارے حدیث بخاری معروف نہیں کہ آپ نے نبی سے پوچھا ہے بلال تیرے میں قدمہ دی آواز جنت سنی سی کیڑی نیکی کرنا؟ ایک نیکی دی بنیاد ہی ہے نا، ایک نیکی دی بنیاد تے کتنا مقام مل جاندہ ہے، کتنا درجہ بلند ہو جاندہ ہے۔ بلال کیڑی نیکی کیڑا عمل کرنا ہے کہ اللہ نے رتبہ شان بخشیے کہ جنت دی اندر میں تیرے چلن دی آواز قدمہ دی آواز سنیے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں جدو وضو کرنا یا مسجد داخل ہونا، جدو وضو کرنا نا میں 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ نے لگتا ہے اسے دے بدلے رحمت فرمائے، 2 نفل، کتنا رتبہ مل گیا ہے۔ لہذا نیکن حقیر نہ جانے آج، معمولی نہ جانے آج، اور سوال ہی بات ہے، مومن بس صرف اتنا سوال کرنا ہے جویں کوئی جواب باطل ہوتے کوئی سوال بھی ہے فضول ہوتا ہے کہ نب رفع الیدین نہ کری نماز ہو جاندی ہے، نہیں ہوندی۔ نبی پاک نے ہمیشہ کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کیتا بھی ہے، نہیں بھی کیتا، اس قسم دے بہامار اشکالات پیش ہوندے۔ یاد رکھیے مومن نے صرف ایک سوال
جڑا اہل حق ہوئے کج روی نہ ہوئے دل ٹیڑھ پن نہ ہوئے فضول انسان نہ ہوئے حدیث پر ایمان ہوئے سنت دا حریص ہوئے رسول اللہ دی اتباع دا لالچی اور حریص ہوئے ساری کائنات نو چھوڑے لیکن حریص ہوئے رسول اللہ دی سنت طریقے اور اتباع رسول دا وہ تو ایک ہی انداز ہوتا ہے سوال کہ میرے پیر و مرشد میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیتا ہے نہیں کیتا بس اتنا سوال کرے اتنا سوال جائز اے سوال مسلمان دا حق پھر پوچھے تحقیق کرے یہ رسول اللہ نے کیتا ہے پھر سوال کرے آپ نے کرنے دا حکم دیتا ہے آپ نے پھر یہ دسو پھر نبی علیہ السلام یہ نو چھڑ دئیے تو پھر کی ہو جائے گا نہ کریے تو کی ہو جائے گا نہ کریے تو کی ہو جائے گا وہ ایسے ایسے سوالات جتنے بھی نے اس سارے سوال انہوں لوگ آدھے نے جنہاں در رسول اللہ دی شان مقام عزت عظمت شان حیثیت اور اپنی مقام نو جانتے پہچانتے نہیں کہ میں کون ہاں اور میں سوال کس اندازی کر رہا ہوں رسول اللہ دی حیثیت کیا ہے مقام کیا یہ حق کا ہی نہیں رسول اللہ دی سنت جانن تو بعد واضح جانن تو بعد سوال کرے اینج بھی ٹھیک ہے اس تو بغیر بھی کم چل سکتا ہے یہ سارا کوئی توڑا ایویں چل سکتا ہے پھر ایویں کہ کلمہ پڑھنے کی کڑی لوڑ توڑا چلن لگے تو کلمے تو بغیر بھی چل سکتا ہے کہیں عیسائی یہودی کافر انگریز سکھ کھتری پھردے نے جنہیں کلمہ نہیں پڑھے انہوں نے کم چلن دیا دنیا دے معاملات چلن رہا نے کام تے کافران دا بھی چلتا رہا ہے کام تے مشرکان دا بھی چلتا رہا ہے کام تے قبر دے پجاریاں دا بھی چلتا رہا ہے کام تے اہل شرک دا بھی چلتا رہا ہے کام اہل بدعت دا بھی چلتا رہا ہے مومن مسلمان مواحد توحید و سنت نو جاننے والے دا کام ایک کو طریقے نال چلتا ہے کہ رسول اللہ دی سنت ایسی ہے یا نہیں کہ رسول اللہ دی سنت آ جائے سمجھ آ جائے پھر مومن سمجھے کہ محمد دی سنت بغیر میرا کام نہیں چل سکتا میرا کام اسی صورت چلنے کہ قرآن نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدی ذرہ برابر نیک اور میں جب اس قسم کوئی سوال کرے نا تو میں پھر غور کیتا کرنا کہ دیکھو تسی کہندے ہو کہ اگر رفع الیدین نہ کریے تو نماز نہیں ہوندی تو میں آنا با 4 رفع الیدین نے سوال کس دے بارے کر دا ایک تہا رکوع تے جان لگے کہ رکوع تو سر اٹھان لگیا کیڑا رفع الیدین چھڑ دئیے تو نماز نہیں ہوندی آندھے نے رکوع والا کیسے شاطر پن نے کیسی وہ شاری و چلاکی و چستی ہے اور رکوع والے دے بارے پوچھے ہے تو جڑا نماز شروع کرنے لگے وہ دے بارے پہلے سوال کیوں نہیں کر دے کہ جی وہ چھڑ دئیے تے نماز نہیں ہوندی پہلا نہ چھڑ دے اتنا لازم تے فرض تے ضروری قرار دیتا ہے کہ جنہوں طریقہ نہیں آندہ وہ بھی کان پھاڑ کے رفع الیدین کرن دیا ہے کوئی سر تو اتنا ہاتھ چکن دیا ہے کوئی کس طریقے نہ کرن دیا ہے کیوں کرتے ہو آدھنے سنت ہے تو میں کیا کرنا جاؤ ذخیرہ اسلام دی ساری کتاباں پڑھ لو ایک ایسی کتاب بتلا دو جس دی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نماز موجود ہوئے اور کتاب کوئی مستند ہوئے او دے پہلا رفع الیدین تو ہوئے تو دوسرا نہ ہوئے یا پہلے رفع الیدین واسطے کوئی الگ خاص الفاظ حدیث آئے ہون تے دوجے واسطے کوئی ہلکے الفاظ آئے ہون جیڑے الفاظ پیغمبر دے عمل تو قول تو صحابہ دے اقوال تو پہلے رفع الیدین دے بارے نے ایک لفظ بلکہ میرا دعوی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو پہلے رفع الیدین دے بارے آیا ہوئے تے رکوع الفیدین دے بارے وہ الفاظ نہ آئے ہون جو الفاظ پہلے دے بارے وہی الفاظ دوسرے دے بارے ان حالات دی روشنی میں کہہ کر سکنا ان الفاظ پیغمبر دیا الفاظ دی روشنی اندر کہ اگر پہلا رفع الیدین فرض ہے تو رفع الیدین رکوع تے جان لگا بھی فرض ہے اگر پہلا سنت ہے تو دوسرا سنت ہے پہلا اگر مستحب ہے دوسرا بھی مستحب ہے اگر پہلے نو چھڑیا نماز نہیں ہوندی تے دوجے نو چھڑیا بھی نماز نہیں ہوندی جو میں پہلا میرے محمد عمل تو ثابت ہے جنہاں لفظاں نال ثابت ہے وہی دوسرا رفع الیدین بھی انہاں لفظاں نال ثابت ہے لہذا سنت رسول نو چھوڑیا نہیں جا سکتا حقیر جان کے کیوں اور میرا یقین ہے میرا ایمان ہے پیغمبر دی سنت دی وجہ تو ایسی عقیدت محبت ہے کہ اگر اللہ نے ہو سکتا ہے اسی نیکی دے بدلے سنو اللہ جنت عطا فرما یہی نیکی بڑھ جائے اور یقیناً یہ ایسی نیکی ہے جے دے ساڑھے نہ دوجہ کوئی شریک نہیں
کوئی دوسرا شریک نہیں اس نیکی اندر، اور ایک نیکی دو نیکیاں نہیں 430 نیکیاں روزانہ دیا نے، اور یہ اندر اسی کوئی دوسرا شریک بھی نہیں، تو یقیناً اس نیکی بڑھے گی، یہی نیکی بڑھے گی، اور یہ وجہ تو ہو سکتا ہے اللہ جنت عطا فرما دے، گناہ معاف فرما دے۔ ایک ہے درخت کی ٹہنی کٹنا، ایک ہے محمد کی سنت عمل کر، یقیناً اللہ مل پائے، شگون اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ نیکی کرنے والی نیکی نو زائد نہیں کرتا، لیکن نیت خالص ہوئے کہ میں عمل محمد رسول اللہ دی سنت مطابق، ذرہ برابر نیکی بڑھ گئی، یہ بندہ جنتی ہو۔ دوسرا سوال، جے گناہ ود گیا، نبی پاک نے فرمایا وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، ذرا برابر گناہ ود گیا، جی میں نیکی دا پلڑا میں جھکیا ہے نا تو جنت مل گئی، ایویں جے گناہ والا پلڑا اس پاسے جھک گیا داخل النار، اے بندہ جہنم ہی داخل ہو۔ ایک صورت ایسی ہے کہ بالکل کم ہی برابر ہو جائے، نہ نیکی والا پلڑا جھکے تے نہ گناہ والا پلڑا جھکے، اینج دوئیں برابر ہو کے کھڑے ہو جائیں، پھر کی بنے گا؟ دونوں برابر۔ واہ اللہ تیری رحمت اور تیرے بندے ہوتے شفقت اور مہربانی تے قربان جائی۔ رسول اللہ نے کی فرمایا، قرآن نے کی نقشہ کھینچے ہے کہ جدوں برابر ہو جائے گا نا کا نیکی اور گناہ مت بالکل ترازو تلے کھلوتا ہے، برابر برابر کھڑا ہے، تو قرآن پاک نے فرمایا انہاں بندیاں دے عمال نو انہاں بندوں اٹھا کے اللہ جویں برابر نے نا، ایویں جہنم اور جنت دے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار اتے بٹھا دے، انہاں دے گناہ اور نیکیاں برابر، اے بیٹھ گیا نے درمیان، ادھر جنت اس پاسے جہنم۔ ہن قرآن پاک نے انہاں نو اصحاب آراف کیا ہے، آراف اصحاب آراف، انہاں دے بارے قرآن سورت الاعراف، یہی لوگ جنہیں نیکیاں اور گناہ برابر ہو کھڑے درمیان اج بیٹھے کہ قرآن پاک نے فرمایا یہ ادھر جھانکن گے اہل جنت، جنت نو ویکھن گے جھانکن گے، فرماوا بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلما کلن بسیماہم، فرمائے اصحاب اعراف جنت جہنم درمیان بہن والے نیکیاں گناہوں دے برابر ہون والے لوگ، یہ جنت جہنم درمیان ایک دیوار ہوتے بیٹھ جان گے، اہل جنت وال ویکھن گے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، فرمایا اہل جنت ور ویکھے کہنے سلام علیکم سلام علیکم، اے اہل جنت نو پہچان جان گے، انہوں نے چہرے تر و تازگی تو پہچان جان گے، انہوں نے چہرے دی روشنی تو پہچان جان گے، اپنے دوست پہچان جان گے، اپنے قبیلے نو پہچان جان گے، کسے دے بیٹے جنتی، کسے دی بیویاں جنتی، کسے دے بھائی جنتی، کسے دے والدین جنت دی اندر، اے اصحاب اعراف بیٹھے نے اپنے دوست احباب رشتہ دارن قبائل لوگن پہچان کے جانن والن پہچان کے سلام علیکم، تو آڈے تے اللہ دی رحمت سلامتی ہوئے، فرما لم یدخلوا وہم یطمعون، فرما ہجے جنت داخل نہیں ہونگے لیکن امید ہونگے، امید لا کے بیٹھے نے، ادھر جنتیوں تو انو سلام ہوئے، تو اڑد اللہ رحمت کرے، تو اڑد اللہ سلامتیاں کرے، بڑے خوش نصیب ہو، جنت چاہ گئے ہو، اسی تے اجے درمیان ہی محلہ کھڑے ہیں، پتنی ادھر جانے ہیں یا ادھر جانے ہیں، امید ہے سانو بھی کہ اللہ رحمت فرمائے گا اور اللہ جنت عطا فرمائے۔ ادھر حساب و کتاب جاری ہے، اصحاب اعراف نیکیاں گناہ لے برابر مال وزن اے درمیان کھڑے ہوں، جنت نو والے سلام دے رہا نے، ادھر فرما وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءِ أَصْحَابِ النَّارِ، ادھروں نگاہ اٹھے گی، اس پاس ہوئے کوئی اس پاس کون نے، فرمائے ادھر اہل جہنم تڑپ رہے ہونگے، پہچان جان گے جہنمیانوں بھی کہ میرا چاچا جہنم وچ، میرا ماما جہنم وچ، میرا دادا جہنم وچ، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا بیٹا، میری بیوی، اللہ معاف کرے، ایویں جڑے قبیلے دے لوگ پہچانن والے لوگ اس پاس انہوں پہچان کے کی کہے گا، قالوا ربنا
لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ اسی دعا کرنے انہاں ظالمات تو سانو بچا لیں، انہاں نال شامل نہ کریں، ادھر داخل نہ کریں، سن ادھر نہ لے جائیں۔ گناہ تے نیکیاں ساڑے اگرچہ برابر نے، ادھر بڑے لوگ انعامات وچ نے، بڑے پریشان بیٹھے نے، بڑے چہرے نال سیاہ نے اور تڑپ رہے نے، جہنم تے آگے چ نے، اللہ سن انہاں ظالماں نال شامل نہ کریں۔ تے اہل جنت ہن اہل جہنم نو بلان گیا، اصحاب اعراف آواز دیں گے وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، انہوں نے جہنم دی علامات تو پہچان کے اصحاب اعراف کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، او تہاڈی بڑائی، او تہاڈیاں جھوٹیاں عزت تے شہرت تے مقام تے مال تے دولت تے اجتماع تے کٹ تے فوج تے جتھے ساتھی تے بھائی تے برادری تے قوم جنہاں دی بنیاد تے ظلم تے زیادتی کردے سو، او کتھے جے کوئی کام آئے جے ما اغنا عنکم جمعکم، او تہاڈی جماعت، او تہاڈے لیڈر، تہاڈے سارے جناب رہنما تے لیڈر جماعت ارکان جنہاں دی بنیاد تے ظلم تے زیادتی کردے سو کہاں گئے؟ کام نہیں آئے تو آنو دنیا بڑا کبر بڑائی تکبر کردے سو، اللہ والو آواز آئے گی اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، اے اصحاب اعراف، اے اور جہنمیوں اور اے اصحاب اعراف، جی اللہ جی انہاں جہنمیوں کو لو پوچھو جنت جو ہوئی لوگ آئے نے جنہاں کمزور کہندے سو، غریب کہندے سو، مزاق کردے سو، اڑاندے سو مزاق آندے سو، اسی اتنے بھی سکھی ہیں اتنے بھی سکھی ہوانگے، تو آڑے کو اتنے بھی شاہ کو اگے بھی ذلیلی رہنا ہے، ساڑے کو اتنے بھی مال ہے اگے بھی ساڑے کو مال ہی ہوئے گا، اتنے بھی ساڑے ہوتے بڑیاں رحمت نے، ساڑے تے رحمت نہ ہوں دی تے ساڑے مال تے کاروبار تے دکانہ تے پیسے تے کوٹھیے تے محلات کیوں ساڑے کو ہوں دے؟ تسی غریب ہو، توڑے کو مکان کوئی نہیں، رہائش کوئی نہیں، اپنی جگہ کوئی نہیں، اپنا جناب جتھا کوئی نہیں، توڑے کو دنیا عزت مال وقار کوئی نہیں، ساڑے کو سارا کچھ ہے، کہ دا مطلب ہے ساڑے تے راضیت ہے، توڑے تے نراض ہے، نمازہ پڑھ پڑھ کے مت گھسا گھسا کے تو ساڑے متھے تے میراب بن گئے، لبھیا تے تو کوئی نہ شہنا، مال تے سن لبدا ہے تو انہوں کوئی نہیں لبدا، ادھنا لے دا مطلب اتھے بھی ذلیل ہو، اگے بھی رہو گے، جے رب راضی ہوندہ تے توڑے تے نامات نہ کردہ، فرما اے ہوئی غریب نے، اے ہوئی مسکین نے جنہاں دنیا مزاق کرتے سو، تائیں رسول اللہ نے فرما توبہ للغربا، میری امت اجنبی غریب لوگ جڑے نے، دوجی حدیث رسول اللہ نے فرمایا مالدار بڑے بڑے مالدار حساب کتاب وچ مصروف ہو جان گے، اللہ حساب لینا شروع کرے گا، مال دیتا ہے کتے فنا کیتا جے ادھر لین لگو حساب کتاب دیو، نبی پاک نے فرمایا میری امت غریبانو مسکینانو جنہاں کو مال دولت نہیں انہوں نے مبارک ہوئے میں محمد والوں، وہ مالدارہ تو 500 سال پہلے اللہ نے جنت عطا فرما، وہ جنت ہی پہنچ جان گے، باقی حساب کتاب لینے لگے، حساب کتاب دے رہا نے، فرمایا انہیں کو پوچھو وہ جنہاں غریب تے مسکین تے مزاق اڑان دے سو، وہ اے لوگ نے جڑے جنت جائے نے، فرما ادخلوا الجنہ لا خوف علیکم فلا انتم تحزنون، اسن غریبہ مسکینانو جنت عطا فرما دیتی ہے، تسی پھسے پئے ہو، فرمایا تو جہنم میں آئے ہو، اے ہن اصحاب اعراف درمیان وچ کھڑے نے، اللہ فرما گیا اصحاب اعراف تو اڈیاں نیکیاں تے گناہ برابر ہو گئے نے، تے توہانو اتنی دیر سا معلق رکھے، اتنی دیر تو انتظار کرائے، جاؤ ہن میری رحمت دا نال توڑا پلڑا چھکر رہے ہے، میں اپنی رحمت نال توہانو بھی جنت عطا فرما دے۔ یہ تیسرا گروہ نیکیاں پاریاں ہو گئیاں نے تامی جنتی نے، جے نیکیاں تے گناہ برابر ہو گئے نے تے تامی اللہ اپنی رحمت فرما دے گا، یہ دی رحمت ہی نہیں نا، دیکھنا کہ گناہ تے نیکیاں انج برابر ہون تے گناہوں والا پلڑا چھکا چھوڑے تے پھر وہ دی رحمت تے نہیں نا، یہ دی خاص رحمت عنایت ہوئے گی، چلو برابر تے آگئے نے نا، ہون تھوڑا جا چھکاؤ چاہیے ہے، وہ چھکاؤ میری رحمت نال، میری مغفرت نال، میری عنایت نال، اے ہو جاندے اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ ایک چوتھا گروہ ہے جنہیں جنت تے جانا ہے، اور کس حالت کس کیفیت اور کس جناب پریشانی جو گزر کے جانا ہے، ادھا تذکرہ آئندہ جمع ہوئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔